جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ، ہم نصر جاوید کے ساتھ۔ نور صاحب، آپ پچھلے 3 دن سے پکارتے رہے عکس اس خط کا عکس جو عمران خان صاحب نے لکھا، اور وہ ہم نے بتایا بھی کہ جیل مینول کے مطابق وایا سپرنٹینڈنٹ آتا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل۔ آج جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس طرح کے کسی خط کا کوئی علم نہیں۔ جناب یہ تو ایک معمہ سا بن جناب گیا۔ علی، آپ کا یہ جو معمہ ہے میں ضرور ڈسکس کر لوں گا، لیکن برائے مہربانی میں آپ کے آگے ہاتھ پھاڑ کے التجا کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی التجا ہے، آپ کی خدمت کو حاضر ہیں سر۔ کبھی کبھار آپ کا جی بہلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہوا کیا؟ لیکن اللہ کا واسطہ ہے کنویں کے مینڈک مت بنے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ انہوں نے اوتھ لیا ہے اپنے حلف کا 20 جنوری سے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دنیا پر موصوف ایک عذاب کی صورت نازل ہو رہی اور ابھی صرف 15 دن ہوئے ہیں، 16۔ اور اس میں ابتداءً ہمارا خیال تھا کہ ان کی توجہ میکسیکو اور پاناما وغیرہ تک ہی رہے گی، زیادہ سے زیادہ کینیڈا کے ساتھ ذرا چھیڑ چھاڑ کرتے رہے گی، لیکن اب وہ ڈائریکٹ مسلمان ملکوں کی طرف آ رہے ہیں۔ کل کی ان کی تقریر جس میں غزہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے صاحب، لیکن ذکر مسلمانوں کا ہو اور پاکستان کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے۔ داستان یہ ہے کہ حال ہی میں موصوف نے 20 جنوری کو عہدے کا حلف لیا ہے، تو پاکستان، اس کے صدر جو ہے، چونکہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے، آپ زرداری صاحب چین میں ہیں۔ وہ وہاں ہے، اور ہماری ان کی وہاں پہنچنے کے بعد کل یہ اتنی موٹی لمبی چوڑی جو ہے وہ پریس ریلیز، جوائنٹ کمیونیکے، مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اپنے تعلقات کو برقرار رکھ، اور اس میں باقاعدہ طور پر آج کل جبکہ امریکہ اور چین بظاہر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اعادہ کیا گیا ہے، دونوں جانب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی کوشش جو ہم دونوں کے درمیان تعلقات کو میں رخنا ڈالنے کی کوشش ہوگی وہ ناکام ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ رخنا کہاں سے ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن اسرائیل، بھئی اب ہمارا آپ سے کیا لینا دینا، آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ملک کے بانی نے پہلی روز سے کہا تھا کہ بھئی آپ کا قیام جو ہے وہ درست نہیں، ٹھیک، اور ابھی تک ہم اس پوزیشن پہ قائم ہیں، ہمارا اسٹانس ہے۔ لیکن ہماری آپ کی ہمسائیگی نہیں ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج تک کوئی اسرائیل میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہزار ہو وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، کیا کبھی یہ ہوا کہ جی یہ فلاں دہشت گرد جو ہے یہ پاکستانی ہے، یا یہ پاکستان کی کسی انتہا پسند تنظیم سے اس کا تعلق ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ لیکن بہرحال اسرائیل کے لیے ہم کھٹکتے ہیں، اور رائٹ فار ریزنز۔ تو ان کا اخبار ہے یروشلم پوسٹ، انہوں نے ایک انتہائی بیہودہ حرکت کی ہے۔ ان کا بڑا کریڈیبل نیوز پیپر، ہاں کافی، اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے، دیکھیے کتنا وایا بٹھنڈا آئے ہیں۔ برطانیہ کا ایک اخبار ہے انڈیپینڈنٹ، اس انڈیپینڈنٹ کا اردو ایڈیشن بھی آج چھپتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو پاکستان میں ہے نا۔ ہاں، اچھا، اب ان دنوں یہاں پر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر خالد القدومی صاحب۔ ڈاکٹر خالد القدومی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو حماس کا یہ ترجمان بتاتے ترجمان ہیں، کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ترجمان ہو، یقیناً ہوں گے۔ ان کو نے بقول اس اخبار کے انڈیپینڈنٹ کو یہ بتایا کہ جی اسرائیل جو قیدی رہا کر رہا ہے حماس کے، یہ جو یرغمالیوں کے بدلے، ان میں سے فی الحال یہ 15 جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور یہاں رہیں گے، ٹھیک ہے۔
اور یہ انڈیپینڈنٹ نے ان کے ریفرنس سے ایک سٹوری لکھی انڈیپینڈنٹ اردو نے انہیں بقول یروشلم پوسٹ کی. بقول یروشلم اور مزید کی بھی توقع ہے، لیکن ان کی تعداد ابھی ڈٹرمن نہیں ہوئی. درست ہوگی بات. اب جس وقت انڈیپینڈنٹ یہ خبر کر رہا تھا، اس وقت پاکستان کی وزارت داخلہ نے ان کو بتایا کہ ان کو ایسے کسی بندوبست کی کوئی اطلاع نہیں. کوئی خبر نہیں، اور وزارت خارجہ نے ان کو جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا. شاید اس وجہ سے کہ بنیادی طور پر یہ اگر جس نے یہاں رہنا ہے، ویزا لینا ہے، رہائش کرنی ہے، وہ وزارت داخلہ کے انڈر آتا ہے. لیکن صاحب اس خبر کو جو ہے وہ مسلسل اچھالے چلے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ اسرائیلی میڈیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حماس کا شاید اگلا ٹھکانہ، اگلا اڈا وہ پاکستان ہوگا. ہو سکتا ہے ویسے. کیوں؟ ترجمان تو پاکستان آئے ہوئے ہیں نا بابا، وہ تو ویڈیوز بھی ہیں ان کا. بھائی میرے، بات یہ ہے کہ پاکستان غالباً ان مسلم ملکوں میں سر فہرست رہا ہے جنہوں نے جب سے غزہ پر بمباری شروع ہوئی تو یہاں پر آپ نے دیکھا تھا سڑکیں بھی بند رکھی جماعت اسلامی نے. تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی شدید جو ہے، اور حتیٰ کہ حکومت پاکستان کا میرا خیال ہے کہ اتنا شدید آپ 100 اعتراض کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ وہی بتایا نا کہ پاکستان کا ایک بہت فرم کنسسٹنٹ پوزیشن ہے فرام دا ڈے آف دی کریشن آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. لیکن حضور حماس جب قائم ہوتی ہے تو ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں بنتا ہے؟ وہ تو قطر میں تھا. تو قطر میں رہے نا. وہ تو مجھے بند ہو گیا نا یار اب پھر وہی بات ہے کہ جن دنوں میٹھا میٹھا ہپ آپ تھوڑا تھوڑا اب نہیں ہے نا. یہ میں نے آپ سے تصدیق بھی کی کہ آپ نے کہا بند ہو گیا. میری اب بند ہو گیا نا، یہ تو بتایا نا اب بند ہو گیا قطر میں. یہ بتایا آپ نے. بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کو سوٹ کر رہا تھا قطر کو، اور میں نے کہ اگر آپ زبان کھولنے کی اجازت دیں، اور اسرائیل کو بھی سوٹ کر رہا تھا کہ پی ایل او کمزور ہو، یاسر عرفات کی بنائی ہوئی پی ایل او کمزور ہو، اور اس کو یہ ثابت کیا جائے، کیونکہ یاسر عرفات اور پی ایل او کیا کہتے تھے کہ تمام فلسطینی، ہاں وہ کہ فلسطین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، فلسطین مسیحیوں کا بھی ہے، اور ان کی زمینوں پر بھی ہمارے کرسچن بھائیوں پہ وہ کہتے ہیں قبضہ ہوا ہے. فلسطینی جدوجہد آزادی کے بہت بڑے بڑے رہنما، مثال کے طور پر آپ حیران ہوں گے سن کے کہ لیلا خالد وہ کرسچن تھی جنہوں نے وہ جہاز اغوا کیا تھا، بہت مشہور، آپ نے آپ کو اپنے بچپن میں شاید یاد ہو. ٹھیک ہے. یہ نہیں تھا بتا آپ پہلے آپ یہاں بتا چکے ہیں، اس شو میں پہلے بتا چکے ہیں. پی ایل او کی اسپوکس پرسن ہے حنان اشرافی، یہ بتا چکے ہیں آپ. وہ کرسچن ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح بہت ساری، جیسے جارج حباش، وہ سب سے ایکسٹریمسٹ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن رہی ہے، جس نے یہ جہاز اغوا کرنے وغیرہ یہ سلسلے اس نے شروع کیے تھے. تو پی ایل او جو ہے یہ تمام فلسطینیوں کا اتحاد تھا. حماس جو ابری ہے، جو اس کے ریئیکشن میں آئی، حماس یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ اسلامی تنظیم ہے، ہم بطور مسلمان، ہم فلسطینی مسلمان ہیں، اور ہمیں فلسطین کو آزاد کروا کے وہاں پہ اسلامی نظام نافذ کرنا ہے. اور بہت زیادہ متاثر سے اخوان المسلمین سے. اس وقت جناب آپ ان کو پناہ دیتے ہیں، حماس کو پورا ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں، پورا ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں، لیڈرشپ وہاں رہتی ہے. اور آپ کا الجزیرہ جو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی عرب اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. الجزیرہ عرب اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ، اگر آپ نے دیکھنا تو الجزیرہ دیکھیے. ویسے کیا بھی ہے کچھ حد تک، یہ تو تھوڑا بہت کریڈٹ کو جاتا ہے. ساتھ ہی رند کے رند رہے، خاد سے جنت نہ گئی. ساتھ ہی یو ایس سینٹ کام کا اس علاقے میں سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ؟ قطر میں. سبحان اللہ یار،
یہ کیا ایسا آگ اور پانی کا ملاپ ہے یار. نہیں کیونکہ بحری بیڑے ہیں نا اس میں زیادہ تو بھائی میرے بحری بیڑے تو سمندر میں وہاں آپ پہ ہے. سے عرض سے کر رہا ہوں کہ چونکہ سمندر صرف وہی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہا. بحرین کے پاس سمندر نہیں ہے. اچھا مجھے بلیم کر دیتے ہیں قطر نے کیونکہ ان کے بحری بیڑے میں صرف یہ عرض کر ہاں رہا ٹھیک ہے ہوں قطر میں ہی ہے سب. کہ جس وقت ضرورت تھی اس وقت آپ نے عالم اسلام کے سامنے اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کیا کہ آپ فلسطینیوں کے بہت حامی ہیں اور آپ حماس کے سرپرست ہیں اور حماس پہ برا وقت نہیں آنے دیں گے. اب جب ان کے قیدی رہا ہو کے آ رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ اس میں پاکستان کو کیوں انہیں کہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے ہاں ہوا کرتے تھے, آئے یہاں رہیں, ہم ماشاءاللہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں. پاکستان کو کیوں اس میں جان بوجھ کی ایک سازش بھی تو ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف. تو پاکستان نے جواب دے دیا نا کہ بھئی ہمارے پاس ایسا کوئی وہ نہیں ہے. یار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ باقاعدہ چونکہ یہ بکنے والا سودا ہے نا, پاکستان کو گھیرنا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ طالبان کی سرپرستی انہوں نے کی, افغان جہاد کی سرپرستی انہوں نے کی. کیف اور کلیشنکوف جو کتاب ہے وہ چھپتی امریکہ کی نبراسکا یونیورسٹی میں ہے جو افغان مجاہدین کو پڑھائی جاتی تھی, لیکن سرپرستی پاکستان کرتا تھا. ویسے بھی ہم پاکستانیوں کو بڑک لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے, ہم ہی بہت خرچہ کر کے کتابیں بھی لکھواتے ہیں. خاموش مجاہد موساد کے سربراہ کا نام پتہ ہے؟ موساد کے سربراہ, ہاں ہاں وہ آج کل میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں. باقی نام نہیں اس کے یاد. یار میرے ذہن میں نکلے. ان کے یہاں خاموش مجاہد نہیں ہوتے؟ ہوتے ہوں گے نا, ہوتے ہوں گے نا, میرے خیال میں تو ہوتے ہوں گے. تو وہ بھی فلمیں بناتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی وہ ہوتی ہے, لیکن آپ اس طرح کر کے بے فاتح افغانستان تو نہیں بن جاتے نا. یہ تو بنے پورے زور خود ہی. اچھا اسی کانٹیکس میں جو ہمیں یہ جو بیماری لاحق ہے, کرنا کیا چاہیے پاکستان کو؟ اگر یہ جیروسلم پوسٹ نے کیا اس کو میں بہت سر یہ یہ کریڈیبل نیوز پیپر ہے, بھائی یہ وائٹ صاحب ہاؤس تک پڑھا جاتا ہے. یہ خالی یروشلم پوسٹ تک, یہ تو انگریزی میں چونکہ پہنچ گیا, میں نے ادھر ادھر سے جھانکا ہے, وہاں کا جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے وہاں پہ باقاعدہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. آل ٹوگیدر کوئی تقریباً 300 کے قریب انہوں نے قیدی چھوڑنے ہیں آل ٹوگیدر. یہ تو 15 میری بات تو سننا یار, ابھی تو انہوں نے چھوڑے ہی بچے, ابھی تو دیکھو 263 انہوں نے چھوڑنے ہیں, ابھی تک انہوں نے چھوڑے ہیں 99. ان کو گئے ہیں سیدھا, ان کو انہوں نے ترکی اور مصر بھیج دیا ہے, اسرائیل. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرسٹ اسٹیشن ہے جو اسائلم کا, یہ پہلا اصول ہے ایجپٹ, کہ آپ جس ملک سے نکلے ہیں اس سے آپ کو دے سر نکالا دیا گیا ہے, نہیں جہاں پہلے آپ نے قدم رنجا فرمایا وہاں پہ آپ اسائلم لیں, آپ کو UNHCR کا کارڈ ملے گا. ہیلو ٹھیک ہے. وہاں سے ان کو جب آپ لائیں گے پاکستان تو پھر یہ کہیں گے صاحب یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اب ہیں. چھوٹا سا مسئلہ, جیسے آپ ہمیں سکھاتے ہیں نا کہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملایا کرو, وہاں بھی تو بیٹھے لوگ ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں گے نا. یہ جو آپ نے حماس کے ترجمان جن کا نام کیا لیا آپ نے, میں نے نہیں لیا, جو ہے وہ پاکستان میں القدومی, خالد صاحب, وہ قدومی صاحب, ان کو تو میں خود دیکھ چکا ہوں ویڈیو پہ, وہ بیٹھے تھے کہیں ایک سیمینار پہ, وہ بھی پاکستان میں ہیں. جس نیوز پیپر کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں نیوز ایجنسی کا, وہ بھی پاکستان سے. نہیں لیکن ساتھ میں پھر تو یہ یہ بھی ڈاٹس یار وزارت داخلہ اس کی کر رہی ہے نا یار. خالد القدومی یہاں پہ آ کے جو یہاں پہ بہرحال اسلامی تنظیمیں ہیں نا, جن کے عالمی روابط بھی ہیں, افغان المسلمین کے ساتھ تعلقات, واسطے, رشتے رہے ہیں ہمارے, ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا جی شکریہ ادا کرنا, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان, یاد نہیں آپ کو کہ وہ ادھر چلے گئے قطر جا کے, انہوں نے وہ مرحوم جن کا انتقال جنازہ پڑا تھا, جنازہ نہیں انہوں نے جا کے پڑھا تھا. تو ان کے اگر وہ جی اگر وہ ان کا شکریہ وغیرہ ادا کریں, لیکن یہ پوری باقاعدہ ایک یہ کیمپین یہ بنائی جا رہی ہے پاکستان کو فریم کرنے کے لیے. پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہم لوگوں نے بنائی ہے پوری دنیا کے روبرو, بڑی محنت سے بنائی ہے,
ہاں اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے فائن. اور یہ اسٹیبلش کرنا مقصود ہے کہ حماس کا اب مرکز پاکستان ہوگا. اللہ کا واسطہ ہے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کو بات ٹھیک ہے. تو سمجھانے اس پہ میں یہی پوچھا نا پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کی اسٹریٹجی بالکل اسٹریٹ وے یہ ہے کہ جناب آپ نے جن قیدیوں کو رہا کیا ہے آپ اگر آپ ان کو نہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے تو اگر ایجپٹ گئے ہیں ٹرکی گئے ہیں تو وہ باہر ہیں, ہمارے ہاں کیوں آئیں؟ یہ کلیئر سٹانس واضح کر دینا چاہیے. ہمیں کیٹیگوریکلی کہنا چاہیے کہ جناب ہمیں آلریڈی بہت منسٹری آف انٹیریئر سے اس منسٹری آف انٹیریئر کا نہیں, یہ کام ہے ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کا, اور اسے کر دینا چاہیے تاکہ چیزیں کلیئر. ہمارے وزرائے خارجہ, ہمارے سفراء کو, ہمارے وزیر خارجہ کو جنہیں باقاعدہ بھی, اور سب سے پہلے ہمیں فریاد کرنی چاہیے مطلب قطر وغیرہ سے. بڑی مہربانی مطلب آفٹر آل آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اب طالبان ان کا دفتر آپریٹ کر رہا ہے ویسے طالبان کا ابھی بھی. سر ان کا دفتر جب اگر وہ مشکل میں آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر انہیں پاکستان بھیج دیں گے. جن دنوں دوحہ مذاکرات ہونے تھے, امریکہ کے آگے نمبر ٹانگنے تھے اور زلمے خلیل زاد کی مدد فرمانی تھی, تو پاکستان کو جھانسا دے کر کہ جی نریندر مودی نے تو کہا ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرو, اس کے بعد اگلا کار اور ہم سے آپ نے وہ دے لیا. تو اب جو ہے سر ایسی باتیں نہیں. ٹھیک ہے ہم ایک غریب ملک ہیں, فائن ویری آپ فائن, کے ٹھیک ساتھ ہے. اپنے تعلقات اب ہمیں مجھے بہتر رکھنے ہیں. چین کا آپ ہمارے برادر ملک ہیں. ٹھیک ہے, چائنا کا جو حوالہ دے کے آپ نکل گئے ہیں وہ تو کامیاب دورہ جا رہا ہے. اس کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تو کافی چیزیں جو بینیفیشل ہے پاکستان اور چین کے تعلقات میں دورہ کامیاب ناکام ایک یعنی یہ تو ایک آن گوئنگ سٹوری ہے ہمیشہ سے. میرا اپنا خیال ہے اس دورے کے بعد سے برق رفتاری ہوگی. وہ جو بہت پرانا آئیڈیا چل رہا ہے کہ جی اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں, اس میں بھی پیک والے ہوگا. کیونکہ ابھی تک سی پیک ہے کیا؟ ابھی تک سی پیک یہی ہے نا کہ سڑکیں بن گئی ہیں. نہیں وہ بھی پوری نہیں بنی. وہ لیکن ان کے ارد گرد یہ ہے کہ بھی آئیڈیا یہ تھا نا کہ انڈسٹریز آئیں گی. اسی لیے تو اتنی مہنگی بجلی جو خریدی جا رہی ہے, وہ بجلی کس لیے خریدی گئی تھی؟ وہ انڈسٹریل زون کو سپلائی وہ یہ انڈسٹریل زون یہاں پہ انڈسٹری لگے گی اور ان کو وہ تو امید ہے کہ اس طرف اب پیش رفت یعنی سی پیک فیز 2, کیونکہ اس میں باقاعدہ ذکر ہے ہمارے اس پروگرام کا اڑان. اوپر سے ہم IMF پروگرام اور ٹرمپ کا پریشر. بات یہ ہے کہ سفارتکاری باپو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کیسے اپنا راستہ نکالیں. بھائی جب ٹرمپ جتنا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے وہ تو کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا. یار نہیں کر رہا. آپ نے کل ذکر کیا تھا نا واٹر فرنٹ کا, آپ نے دیکھا نہیں اسرائیل نے اپنی فوجوں کو آگے لے آئی ہے وہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ تیار رہیں. اور نیتن یاہو نے کہا ہے ویری گڈ آئیڈیا. میں تو اس چکر میں تھا کہ نیتن یاہو اس کی مذمت کرے گا. ہونا تو یہ چاہیے. دیکھو نا ایک طرف تو یہ کہ ہم لوگ یہ سیدھی سادھی بات ہے, سادہ سا خیال تھا کہ جی عظیم تر اسرائیل بنانا ہے جی, گریٹر اسرائیل. اب گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جی ٹھیک ہے یار فوجی میرے, اسلحہ میرا خرچ ہوا, تباہ و برباد میں نے کیا, غزہ نام میں ہوا. تو اب آپ اس کو لیکن اس میں بہت خوشی سے, لیکن وہ خود بھی بکری ہو گیا ہے کیونکہ اس کا انتخابی مہم میں یہ وعدہ تھا نا کہ یہ کہیں امریکی فوجی نہیں بھیجے گا. نہیں یہاں تو جنگ کے لیے نہیں بھیجا. یہی نہیں اس نے ابھی آج ہی جو اس نے کی ہے ٹویٹ جس کو 1,06,000 لوگ دیکھ چکے ہیں, اس میں اس نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد کنکلوژن آف فائٹنگ وہ پھر جو ہے وہ غزہ ٹرپ جو ہے وہ امریکہ کو دے دے گا تحفے کے طور پر کہ جناب ہے زمین کاٹی ہوئی. پتہ نہیں نکاح ہونا یا یہ آپ کو تحفے میں دے دے گا. اس کے بعد پھر لکھا نا کہ نو سولجر وڈ بی نیڈڈ. وہی نا, تو اسی لیے اس نے کلیئر کر دیا بھائی ظاہر ہے سولجر نہیں, پھر تو وہاں پہ یہ آپ نے سیکورٹی جو ہے وہ اس کے بچے آپ نے ملبہ صاف کرنا ہے نا, اور پھر فوجی ٹھیکیدار ملٹری کانٹریکٹر چلے جان گے کہ جی بارودی سرنگیں وغیرہ یہ وہ صاف کرنی. اس کے بعد تو وہ ملبہ صاف کرنا تو وہ ٹھیکیداروں کا کام ہوگا نا. اور باقی سیکورٹی, اور اس کے بعد کنسٹرکشن کے لیے رہ جائے گی. ہیلی برٹن قسم کی وہ جو ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ چلی جائیں گی.
اور وہ ایک نئی بستی بنا کے کہیں گے ویری رائٹ. ایک بریک لے لیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ٹرمپ کا رخ وہاں تک نہیں, لیکن تم نے حماس والے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے خدا کے لیے؟ وہ بڑا الارمنگ آپ نے. اچھا, تم نے غور کیا تھا پہلے اس پہ؟ ایمانداری سے کہو. نہیں کیا تھا. اور یہ لیکن ڈو یو ایگری ود می؟ 110%. نہیں, اگر نہیں کرتے تو یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈس ایگری. اٹ از. آپ پاکستان کو اپنا سٹانس کلیئر کرنا چاہیے. اور بھائی جنہوں نے پودے لائے سن قطرہ لینے, جنہوں نے علم چکے نے توڑ. نہیں, جب ہیرو بننے کا وقت آتا ہے تو آپ سامنے اوکھا ویلا آ جاتے پاکستان. ایک بریک الگ. اسی پہ ہم بات کریں گے. ایران والا بھی ہے جس پر ٹرمپ کو بڑے خوش ہو کے بھی بات کرتے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, ایک بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. نو سر, ٹرمپ کے آنے سے پاکستان انٹرنیشنلی بڑا پاپولر ہو چکا ہے سر. ایران والے معاملے میں نے سنا کہ دشمنوں پہ نظر. چلو جی. نہیں بابو, یہ ایسی مشہوری سے اللہ معاف ہی کرے. دیکھو بات سنو میرے. نہیں یار, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں نے دیکھو بہت ایڈونچرز کر لیے. افغانستان کی 2 جنگوں میں ہم تباہ و برباد ہو گئے. 100 سال پیچھے چلے گئے. پہلا وہ جب روس کے خلاف تھا, اور پھر یہ کہ جی جس کے لیے زیادہ حق صاحب کو لایا گیا ہوگا جو ٹیررزم اور یہ وہ فلاٹ. اب یہ دیکھو 4 فروری کو ایگزیکٹو آرڈر یہ دستخط کیے ہیں اتنے موٹا بائے ڈونلڈ ٹرمپ. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کا فوکس جو ہے وہ ہے ایران. اور ایران کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اب بہت تیزی سے جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایٹمی قوت بنے, اور ہم نے اس کو ایٹمی قوت نہیں بننے دینا, ہر صورت میں روکنا ہے. ساتھ ہی تڑی یہ لگائی ہے کہ صاحب اگر کسی ایرانی ایجنٹ نے مجھے مارنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ یہ الزام لگاتا رہا ہے اس پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے ایران اشارے کے نائے ہوئے, اس کے بعد ثبوت تو کوئی نہیں تھا. لیکن بہرحال تو اس نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی فوج کو حکم ہے کہ ایران کو دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اگر میں قتل ہوا تو. بطور صدر اگر میں قتل ہو جاؤں. اب پتہ چلے اگر تم نے کسی کا یار قرضہ دینا تھا یا اسے مقام سے قبضہ ریل اسٹیٹ بانی ہے بھائی, کسی کے ساتھ پرانی دشمنی ہاں بھائی, کوئی قبضہ ہو یا کچھ کوئی مافیا والا بندہ ہو جائے تو باہر نہیں, وہ ایک الگ داستان ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایران کے ساتھ ہے تو تلخی ہے. کچھ گڈ ورڈز بھی اس نے یوز کیے, میں کل پڑھ رہا تھا. وہ یہ کیا وہ یہ کرتا رہتا ہے نا ڈرامے, تو وہ موصوف لگاتے رہتے ہیں. اس میں یہ کہا ہے کہ آئی وانٹ ایران ٹو بی اے گریٹ اینڈ سکسیسفل کنٹری, عظیم, بٹ ون دیٹ کین ناٹ, لیکن وہ والا ایران چاہیے جو بغیر ایٹم بم کے, بغیر نیوز کے ہوگا. ایٹم بم والا نہیں ایران چاہیے. تو اللہ کرے بات یہیں تک رہے, کیونکہ 13 فروری کو بھارت کے دیکھو تم اس کے مہمانوں کی فہرست غور کرو. پہلے کابینہ اور یہاں پہ جو لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے جو امریکہ میں اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم تو بہت پرانا امریکہ کو جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے, جنہوں نے تاریخی قرارداد منظور کروائی تھی, جنہوں نے ٹیلی فون کروانا تھا, وہ آیا نہیں اجے. اور ٹیلی فون, اچھا جو پہلا بندہ وہ انوائٹ کرتا ہے وہ نیتن یاہو, دوسرا بندہ کرتا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی. مجھے یہ بتاؤ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ میں غزہ کو یہ اپ فرنٹ وہ سی فرنٹ جو ہے وہ واٹر فرنٹ جو ہے وہ قانونی بناؤں گا, کتنے ان لوگوں نے جو ہے مذمتی بیان دیے ہیں, کتنے وہ فیک صوفی. نہیں وہ نہیں دینا, وہ 2 نمبر کا بندہ نہیں وہ نہیں دینا, نہ شہباز گل دے گا نہ صوفی دے گا, وہ تو کاٹ دیں گے اتوں. اس لیے کہ پناہ لی ہوئی ہے, ظلم خلیل زاد کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے ہیں. پاکستان کا نون دشمن, یار حکومتوں کے ساتھ دشمنی. میرے خیال میں شہباز گل صاحب بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں اس پہ. ہاں بہت اچھا جی, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وہاں رہ کر بھوک ہڑتال پہ جانا زبردست, تاکہ جلدی کڈن تو تو
ان کا کام نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ بھی کہیں کہیں تھوڑی دفعہ زیادتی کر جاتے ہیں. عوام کا کوئی کام نہیں. اچھا, یہ کام ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میرا فلانا کانگریس مین واقف ہے, تو ذرا میں پاکستان کو یہ ذرا میں رکھوا دوں. یار دیکھو بات سنو میری, یہ جو نئے انقلابی بنے ہیں, جب سے بھائی میں تو میٹرک سے ایوب خان کی حکومت اور سڑک کے باہر, اور ابھی بھی میں کھل کے یوں کیمرے کے اوپر بیٹھ کے کہوں گا کہ پاکستان کی فوج کو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. آئین سپریم, اور یہ ملک نے اگر قائم رہنا ہے, خوشحال ہونا ہے, اس کی بقا مقصود ہے, تو اٹ ہیز ٹو رن بائی دی کانسٹیٹیوشن پیریڈ. میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ ہم دوسری بحث میں الجھ جائیں گے. اب یہ ایران لنک ود پاکستان, یہ برطانیہ کا اخبار ہے دی ٹیلی گراف. یہ اخبار جو ہے یہ وہاں کے انتہائی, کون سے دی ٹیلی گراف, یہ وہاں کے جو رجت پسند ایکسٹریم رائٹرز, ٹرمپ جیسے لوگوں کی سوچ والوں کا اخبار ہے. یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی چیختی چلاتی ہوئی خبر لکھی ہے, اور لکھی بھی 4 فروری کل ہے. اور اس خبر میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایٹمی پروگرام کو تو ہر صورت میں اس پہ ادھر ادھر توجہ نہیں ہٹا رہا تھا تمام تر سینکشنز کے باوجود, لیکن ہم نے اتنی پابندیاں یا اتنی رکاوٹیں اس کے راستے میں کھڑی کر رکھی ہیں ایران کے, کہ اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت مہینے درکار ہے. چلے ویری گڈ, تالیاں, آپ نے روکا ہوا ہے. لیکن اب اس میں بھی کیا ٹوسٹ ہے, یعنی جب بھی آپ نے گند ڈالنا ہوگا آپ پاکستان کو لائیں گے. ناؤ یو ایس آفیشیل بلیو, US آفیشل جی اب امریکی جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تہران جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پرانی ماڈل کا ایٹم بم بنائے, وہ ماڈل جو پاکستان کے ڈاکٹر قدیر خان نے ان کو دیا تھا. ملبہ بھی ساڑھے تھے. کب؟ 25 سال پہلے. وہ پیڑے ہو, ایڈے تگڑے ہو, تو 25 سال پہلے کا یہ جو سارا جو تھا ان سے تم نے ریٹریو کروا لیتے. اب وہ 25 سال انہوں نے کہا اس سے ٹھیک ہے جو بم بنے گا نا وہ پیڑا جو ہوئے گا, ذرا ایڈا تکڑا نہیں ہوئے گا, ہے تو پھر ہمارے پروگرام سے کیا تکلیف ہوگا, کوئی ڈاکٹر قدیری کا بنایا ہوگا سارے کا سارا. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن ہم تو ہو گئے نا, ہم تو اس میں ماڈرنائز ہو گئے سر. ہم نے ساری ٹیکنالوجی بدل دی نا آگے. وہ یار میں اپنے ایٹمی پروگرام کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہی آپ کو کوئی اتنے بڑے معاملے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا ٹیکنالوجی بنا لی. جس چیز کا نہ پتا ہو اپنی جہالت کا ڈھول کیوں بیچ رہے ہیں. ہم تو ایران پہ بات, آپ ایران کی بات کریں, میں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے آئندہ کچھ دنوں میں 3-4-5 ہفتوں میں ایٹم بم بنا لیا 3-4-5 ہفتوں میں, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ تو پاکستان ٹھہرے گا. یہ کہہ رہا ہوں, کہانی اب یہ ہے. ہو سکتا ہے شوشان ٹائپ. یار شوشان نہیں ہے نا, مطلب یہ کوئی ایسا حسین اتفاق کیوں پاکستان کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے؟ سیدھی بات کروں, بیکاز یو آر مسلم. مسلم تو قطر بھی ہے, سعودی عربیہ بھی ہے. ابھی قطر اتنا اچھا مسلمان ہے, اب وہ قیدی نہیں لے رہا. آپ لپک کے شہادت کو پڑھتے ہیں. ترکی بھی ہے یار. میں کیا کسی میں دوں کے نام لوں, تمہیں پتہ ہے کہ پیکا وہ یہ کہ ہم چونکہ ہمیں شوق ہوتا ہے لپک کے شہادت کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہم نے سیگمنٹ کیے کہ پاکستان کو ایک سنجیدہ فورن پالیسی پہ کام کرنا پڑے. سر نہیں, اچھا نہیں, جو پہلی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی آمد سے پاکستان کو ملائن کرنے کی, کوئی نہ کوئی مدعا ڈالنے کی سازشوں کا آغاز ہو چکا ہے. اور یاد رہے, خدا کا واسطہ ہے یہ بھولنا نہیں, اس فساد کے بیج بو کر کون گیا ہے؟
بائیڈن ایڈمنسٹریشن. ہاں ہاں آخری ہفتہ یاد نہیں ہے آخری ان ہفتوں کا جو ڈپٹی وہ ابھی سیکورٹی ایڈوائزر تھا. ایک تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے نا, ڈپٹی سیکورٹی ایڈوائزر مسٹر فن, اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے اب ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا باقاعدہ. یاد آ گئی تمہیں؟ اب یہ ایک بہت چالاکی اور ہوشیاری کا کام تھا. وہ یہ کہ مسٹر ٹرمپ ہم آپ کو ایسا پاکستان, ایسا ماحول سپرد کر کے جا رہے ہیں جس میں یہ پاکستان نے ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. لہذا جو تم اتنے ہمیں گالیاں دیتے ہو نا کہ ہم بڑے کمزور ہیں اور ہماری وجہ سے جو ہے بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے باقی لوگ اکڑ رہے ہیں, تم ایسا کرو کہ ان پہ ذرا تھوڑا سا رستہ بائیڈن نے دکھایا. یہ ذرا چیک کرو. ویری رائٹ. آگے سمجھ آپ. ٹھیک ہے وہ رستہ وہ دکھا اب گیا. حماس اور ایران, حماس کو آلریڈی وہ بھی ایران سپانسر بنایا اس جاتا کے ہے. علاوہ طالبان بھی ایک بڑا چیلنج ہے نا. اب افغانستان بھی ایک بڑا چیلنج ہے. ٹرمپ اس پہ بھی بات کر چکے ہیں نا. تو کئی وہاں سے اسلحہ جدید لینا واپس, ہاں ہاں, $7 بلین کا. اور نیتنیاہو اور مودی کا جانا, تو کئی چیزیں جو ہیں وہ اچھے سگنلز نہیں ہیں پاکستان کے. اللہ کرے بہت حالات نہیں ان چیزوں کو, لیکن یہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہم لوگ اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے. چلو آپ نے کر لیا نا سر. اب واپسی آتے ہیں اسی خط پہ بریک کے بعد. ہاں ہم آج پٹیالہ. ویلکم بیک سر. مولانا صاحب کتنے اہم ہیں. پہلے وہ گرینڈ الائنس میں خود گئے, آج ان کے گھر وزیر اعظم آئے. مطلب میں تو ٹکر پڑھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ کیا نصیب پائے ہیں مولانا صاحب نے. کل جب میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ ہر تم خام خواہ کا مولانا کو اس تحریک کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. نہیں انہوں نے کہا میں ساتھ دوں گا پارلیمان میں. یہ آپ نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. پارلیمان میں اس وقت فوری طور پر 8 فروری کو بندے چاہیے. وہ تو نکالے گی, یوم سیاہ ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے سنا نہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یوم سیاہ منائیں گے اور بھرپور انداز سے منائیں گے. ڈو اینڈ ڈائی ہونا تھا. اللہ بھلا کرے. 24 فروری کو ہو گیا تھا. 26 کو 24 تھی. 24 ایشو ہونا تھا. ہو گیا تھا ڈو اینڈ ڈائی. کوشش تو کی انہوں نے کوشش کی. تو کیا تمہارا خیال ہے کہ حکومت اب اس کے مقابلے میں نرم دل ہو گئی ہے؟ بٹ یہ اسی وحشت کے ساتھ ہے جتنی 24 کے پوٹینشیل ہے پاکستان تحریک انصاف میں بندے نکالنے کا اور حکومت کو مشکل میں ڈالنے کا, کہ نہیں؟ فی الحال تو بلکہ مجھے اس کے لیے اس طرح کی تیاری نظر نہیں آ رہی جو کہ 24 کی تھی. 24 کی تو تیاری بھرپور تھی. مثال کے طور پر 24 کی آپ اس کو پسند کرو نہ کرو, اس سے پہلے جب بھی لوگ لا رہے ہوتے تھے تو علی امین گنڈا پور لا رہے ہوتے. دیکھیں ایک بات تو سب مانے نا, آپ بھی مانتے ہیں, علی امین گنڈا پور کا وہاں سے ایگزٹ ہونا وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے. پروگرام اینڈ کیسے ہوا؟ پروگرام سجایا ہے پی ٹی آئی نے 8 فروری 2024 کے بعد. تو 8 فروری کو ایک بڑا ایک سٹیج سجا پائے گی پی ٹی آئی کے نہیں, کیونکہ ہمارا یار بات پھر وہی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے لیے اب میں کون سی زبان میں آپ کے ساتھ میں بات کروں. 8 فروری کے لیے مجھے تحریک انصاف کی جانب سے ایسی تیاری نظر نہیں آ رہی جو 24 تاریخ کے ڈو اینڈ ڈائی مارچ کے لیے کی گئی تھی. پہلے اس وقت بھی تیاری انڈر کور رکھی گئی. نہیں سر, اس وقت باقاعدہ ریپیٹڈلی اڈیالہ جیل سے یہ ڈو اینڈ ڈائی, ڈو اور ڈائی کا جو لفظ ہے, یہ ایکسپریشن یہ میرا نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کا تھا. 8 فروری کو کہہ رہے ہیں کہ یوم سیاہ. اس کے بعد اس دن جو ہے باقاعدہ آپ ان سے ہزارہ اختلاف کر لیں, لیکن بشرا بی بی کے بارے میں یہی ہے کہ جی وہ گھریلو خاتون ہیں, شرعی پردے پر بڑی سختی سے عمل کرتی ہیں. درست ہو گئی بات؟ درست ہو گئی. اب وہ خود اس کی قیادت کرتی ہوئی, اور اگر وہ خود وہاں موجود نہ ہوتی تو آپ کو ان دنوں کی خبروں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ علی امین وغیرہ جو ہیں وہ شاید سنگ جانی پہ مک جاتے. اب آپ کی بات ایک اور تاثر دے رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے جو تاثر مل رہا ہے مجھے
مجھے بھی تو حق ہے نا اپنی بات رکھنے کا کہ نہیں کون روک رہا ہے آپ کو؟ کہ علی امین نہ اس دفعہ لیڈ نہیں کر رہے لہٰذا یہ ایک اچھا شو نہیں ہوگا. مجھے تو یہ تاثر میں نے ملا. ابھی یہ تو نہیں کہا. آپ نے کہا. میں نے تو بلکہ زیادہ میں نے بشرا بی بی کی موجودگی دونوں کا دونوں کا. اس وقت جو ہے قیادت تو ٹیکنیکلی اصولی طور پر جنید اکبر صاحب نے کرنی ہے. اب جنید اکبر صاحب کو تو ابھی آزمایا نہیں گیا نا, تو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا. صرف جنید اکبر کی ذمہ داری نہیں ہے نا, پوری لیڈرشپ میں نکلنا ہے, کارکنان نے نکلنا ہے, ورکر نے نکلنا ہے. ایک لیڈر نکلے ہیں جیل سے آج, ان کا نام ہے اعظم سواتی صاحب. انہوں نے, میں ابھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میری عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہو, اور اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ پھر وہ عمران صاحب. آرمی چیف سیکرٹری ایل او سی پہ جانا ہے ان سے ملاقات کر کے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وڈ وانٹ کہ صلح صفائی ہو جائے. اچھا ہاں, اچھا. اس کے بعد یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج صحافیوں سے گفتگو کی. ہاں, ان کو وہ فرما رہے عمران ہیں خان کہ صاحب سے بھی شاید ہوئی ہے. لوگوں کو نہیں, وہ تو وہ یہ کہ عمران خان, وہ کسی نے کہا کہ جی یہ بہت جوان لگتے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ ہمیشہ ہی جوان رہتے ہیں, کو ہوگا ان کے پاس. معجون نہیں بابا, کچھ تھا. وہ ہوتے ہیں وہ, یعنی کہ بھائی خاندان اس طرح کے ہیں, مسور بھرتی کوئی سلسلہ ہوگا, اس میں کچھ ایک آدھا ایسا وظیفہ ہو بیٹا باتا, یا کوئی ایسی معجون شجون نہیں یار, یہ کوئی ایسی ادھر بھی دے دینا. یہ کوئی ایسی ہوتی اگر 16 چینلز میں پبلک نیوز ہے اور آپ سن رہے ہیں تو تھوڑی سی معجون پبلک نیوز کو دے دیں نصرت صاحب کو. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ ٹرمپ سے توقعات نہیں ماننی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے. اچھا, میں نے نہیں سنا. نہیں, شاہ اچھا, تو یہ مطلب یہ تھے پانی پہ گیا اس کام پہ. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ رہے بھائی میں اہم, میرے خیال میں عمران خان کے بعد سب سے بڑا قد ان کا ہے. اور زین قریشی جو ہیں وہ انٹرن رہے ہیں ان کے دفتر میں. وہ تو تھے نا جان کیری کے, جان کیری کے, کیری لوگر بل میں تھے نا وہ. او بابا, جان کیری جو وزیر خارجہ بھی رہے, ان کے یہ انٹرن ان کے دفتر میں بطور انٹرن کام کرتے رہے زین قریشی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. تو ظاہر ہے انہیں امریکہ کا کچھ تو پتا ہوگا نا. اور ایک مرتبہ یاد ہے نا وہ ہلری کے یوں متھے نہ متھا مارے ایسے, یاد نہیں جب وہ یعنی کیری لوگر بگل میں جو چیزیں فوج کو پسند نہیں آئی تھی تو انہیں نرف کروانے گئے تھے, اور کروا بھی لی تھی. یہ کریڈٹ بھی دیں, انہوں نے کہا دیں کریڈٹ. کہ دیکھیں اگر آپ ہمیں اقتدار میں رکھنا چاہتی ہیں تو پلیز سے تبدیلی کر دیں. اور وہ کر دی تھی, کچھ نرمیاں ہوئی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے. کچھ نرمیاں ہو گئیں. ایک کارڈ غلط کھیل گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ریمنڈ ڈیوس والے واقعے پہ میں اگر کھڑا ہو جاؤں تو ذوالفقار علی بھٹو بن سکتا ہوں. وہ جیسے تاشکند پہ کھڑے ہو گئے تھے, وہ تھے ذرا بکری ہو, وہ تھے کم نہیں ہوا, کیونکہ وہ تھے شجاع پاشا صاحب آپ بیٹھے سن کو چنا لے. اینی وے, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر مثلا جیسے میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کو عالیہ حمزہ اگر ایک جلسہ کرنا چاہ رہی ہے مینار پاکستان, وہ تو گرفتار کر لیا تھا بھیا, تو یہ غلط بات ہے. آپ انہیں کرنا دیں, کیا ہو جائے گا. مطلب اتنا بڑا لاہور شہر ہے, لسٹیں بنائی گئی. یہ آپ نے بات کی نا, میں ابھی لسٹیں دیکھو ہر تھانے کو دی گئی ہیں. ہمارے پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے. وہ ایک ناپسندیدہ افراد کی ایک فہرست ہوتی ہے, ایم پی او, اس کو کہتے ہیں مینٹیننس آف پبلک, کہ آپ گڑبڑ کریں گے. وہ پرسوں سے باقاعدہ لوگوں کے گھر چھاپے, دیواریں پھلانگی جا رہی ہیں بندہ ٹریس کرنے کے لیے, جیسے کوئی دہشت گرد ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مصیبت ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت رہی ہوگی جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, اور جو حکومت میں آ کے, لیکن جیسے ہی یہ حکومت میں آتے ہیں اللہ بھلا یہ انقلابی تو یہ وہی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ کوئی نہیں یاد رکھتا. اور پاکستان کے عوام کو اور خاص طور پر ہمارے صحافیوں کو اب بالآخر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ حکومتوں میں رہتے ہوئے انصاف سے اپنا پلہ چھڑا لیتے ہیں, وہ جب اپوزیشن میں بیٹھے تو ہمارے ہاں جو ممتا آتی ہے نا ان کے لیے, پھر ہمیں اس سے گریز کرنی چاہیے. یا ہم پیکا پہ تانے دے رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں.
ہم بندے یاد رکھیں، عطا طاہر صاحب، شہباز شریف صاحب، اعظم نذیر طاہر صاحب، کل کوئی اپوزیشن میں ہوں تو ہم ان کو یاد اعظم رکھیں. نذیر طاہر تو آج کل ویسے ہی اداس ہے. کیوں؟ وہ اپنا لاہور سے جس کو بلایا گیا ہے وہ ان کی خواہش پہ نہیں آئے. ان کی خواہش چلتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، کبھی کبھار چلتی ہے وہاں پہ. تو وہ محسن نقوی کئی لوگ ان کے آپس کے لیفٹ رائٹ کے تو ہیں نا سر. محسن نقوی صاحب اللہ کی قسم، ہم نے وہ سی ایس ایس کی تیاری کرتے تھے یا پی ایم ایس جو میں نے پبلک سروس کمیشن کیا، یقین کریں پڑھ پڑھ کے پاگل. مجھے کو عقل دیتا کہ جج بننے کے لیے تو کچھ نہیں کرنا پڑا. یہ جو جج لگتے ہیں، مطلب بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی پیپر نہیں، کوئی کرائٹیریا نہیں. چیمبر تکڑا مار دے گا. اللہ بھلا کرے آپ. اللہ اچھا سر، آپ طبیعتاً نجومی نہیں ہیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ خط کہاں گیا؟ یار میں کیسے کہوں، میں تو بلکہ آپ سے پوچھتا رہا کہ آپ بہت بزد تھے کہ خط ہے. میں نے کہا یار خط لکھنے کا جیل کے مطابق تو یہ طریقہ ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا، وہی آج ہوگا. وہی سپرنٹینڈنٹ نے میں نے کہہ نہیں دیا کہا ہے. تھا، وہ عمران خان صاحب نے کہا، بیرسٹر گور نے اس کی تصدیق کی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائپ کا کوئی رکا نما چیز ہوگی جو انہوں نے بیرسٹر گوہر کو دے دی ہوگی کہ یہ انہیں دے دیجیے گا کہ یہ بھی دیکھ لیں اگر ہے تو. ورنہ وہ جو ان کی ٹویٹ ہے وہی خط اس کو تو میں خط نہیں سمجھتا. وہ تو میں نے اس دن بھی کہا اور میں آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں، وہ فرد جرم ہے. تو جس پہ فرد جرم لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ مذاکرات تو نہیں ہوتے خط نا. تو ہوگا نا. آف کورس پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب بلا وجہ شوشہ تو نہیں چھوڑیں گے نا. پر یہ بڑی نہیں، جماعت ہے. ابھی آپ 3 دنوں سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا. ہاں 4 دن ہو گیا، چوتھا دن. تو اب کیا کریں؟ اب آج مثلا بیچنے کو کیا ہے تحریک انصاف کا ذکر کرنا ہو تو سوائے خط کی تحریک انصاف کے پاس کچھ نہیں. آج یہ ایک ہی ہے جو کلپ چل رہی پچھلے ہے 4 دن سے اس کہ کے علاوہ فیصل چودھری صاحب اڈیالہ جیل کے باہر عالم تیش میں ہیں، اور دوسرا یہ کچھ قریشی صاحب کے حوالے سے باقی تھے کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. باقی گرفتاریوں کی خبریں ہیں، کچھ کا پتہ ہے، کچھ کا نہیں پتہ. سو آپ کے خیال میں خط نہیں لکھا ہوگا؟ اندازہ نہیں لانے اندازہ لکھا ہوا خط نہیں ہے تو یہ مس لیڈ کیا گیا، پیکا لگ سکتا ہے. میں یار کیوں کہوں مسلم کون ہوتا ہوں میں؟ مجھے عکس مل جائے گا میں چپ ہو جاؤں. نہیں تو پیکا بھی لگ سکتا ہے عمران خان صاحب. جیل میں بیٹھے بندے کو بھی لگ سکتا ہے اگر غلط. اپنا بہت خیال رکھیے. ملاقات ہوتی ہے سوموار کو. اللہ حافظ.